respected faculty members and students, میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے میں آپ سب سے بات چیت کر رہا ہوں, اور بالخصوص ایک ایسے بیچ سے بات کرنا, ایک ایسے گروپ سے بات کرنا جو کہ پہلے ہی ایک ٹرینڈنگ ڈگری لے رہا ہے, جو اس وقت ٹرینڈ ہے پوری دنیا میں, ٹیک کا, اے آئی کا, کمپیوٹر سائنس کا, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا, یہ سب چیزیں جو دنیا میں اس وقت آئی ہیں, اس سے ایک نیا ایرا سٹارٹ ہو چکا ہے. دنیا کسی وقت میں ایگریکلچر کا ٹائم تھا, بڑا اس کو مانا جاتا تھا جس کے پاس لینڈ بہت زیادہ ہے, پھر انڈسٹری آ گئی, فیکٹریاں لگنا شروع ہوئیں. آج سے 100 سال پہلے دنیا میں جب انڈسٹری کا دور تھا تو آپ اندازہ لگائیے لاہور کے کئی ایسی جگہیں ہیں جن کے نام جو ہیں وہ اسی وجہ سے فیمس ہیں کہ وہاں پر کسی کی کوئی انڈسٹری اور فیکٹری تھی. اگر آپ جا رہے ہوں کبھی ٹریول کرتے ہوئے فیروز پور روڈ سے مزنگ کی طرف جا رہے ہوں تو ایک جگہ آتی ہے LOS, ٹھیک ہے, اس کی اس طرف جیل ہے اور اس طرف جو ایریا اس کو LOS کہتے ہیں. تو جو روڈ ہے جو سمن آباد کی طرف جاتی ہے اس پہ نام لکھا ہوا ہے رفیع بٹ روڈ. رفیع بٹ صاحب جو تھے وہ انڈسٹریلسٹ تھے. آج سے 80 سال پہلے جب پاکستان بنا ہے وہ ینگ ایک بزنس مین تھے. ان کی ایج جو تھی وہ فقط اس وقت 35 سال تھی جب یہ پاکستان بنا ہے. تو 35 ایئرز اولڈ 35 سال کا ینگ بزنس مین جو قائد اعظم کو خط لکھتا ہے اور قائد اعظم کو سپورٹ کرتا ہے ان کی تحریک کے لیے فائنینشلی بھی. ان کی انڈسٹری جو تھی وہ اسی ایریے میں تھی. تو آج ان کے صاحبزادے ہیں, ان کا نام ہے امتیاز رفیع بٹ. آپ جگہ جگہ لکھیں گے رفیع گروپ لکھا ہوتا ہے, ٹاورز پہ, مین بولے وارڈ پہ دیکھیں گے. تو امتیاز رفیع بٹ صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں, بہت ہی میرے دل کے قریب ہیں. ہمارے ایج کا فرق ہے, میرے تو وہ فادر فگر کی طرح بھی ہیں لیکن دوستی بہت زیادہ ہے. اور میرے لیے یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ ایک دفعہ امتیاز رفیع بٹ صاحب نے میرا انٹرویو لیا ہوا ہے, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. تو وہ ایک خود اتنے بڑے بزنس مین ہیں لیکن انہوں نے کہا جی میں نے آپ کا انٹرویو لینا ہے. آج سے 5 سال پہلے یوٹیوب پہ کئی لوگوں نے ان کو سنا. تو وہ جو رفیع بٹ روڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور میں کئی جگہیں ایسی تھی جہاں پر انڈسٹریز تھیں. تو لینڈ کے زمانے سے نئے زمانے میں آپ گئے جس زمانے میں انڈسٹری والا بہت بڑا تھا, لیکن یہ پچھلے 20-30 سالوں میں دنیا میں بڑا وہ ہے جو ٹیکنالوجی کو جانتا ہے, جو ٹیکنالوجی میں کوئی انقلاب لے کے آتا ہے. اور دنیا میں 2 ٹرمز جو ہیں وہ سیپریٹ ہو گئی ہیں. یہ بڑے دھیان سے سنیے گا بات چیت. دنیا میں جو بزنس ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے, اور جو ایک نئی ٹرم آئی ہے وہ ہے انٹرپرینیور. جو انٹرپرینیور ہے وہ ذرا غور کیجئے گا, انٹرپرینیور اور بزنس مین میں کیا فرق ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ ویسے ایک سوال ہے, آپ نے کبھی سوچا ہو کہ یہ بزنس مین ہے, ہم کہتے ہیں یہ بزنس مین ہے, اور ہم کسی کو کہتے ہیں نہیں یہ انٹرپرینیور ہے. ان کا آنسر سن لیجئے کیا ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ بندہ جو کسی نئے آئیڈیا کے ساتھ کسی نئے کام کو شروع کر کے پھر امپائر کھڑی کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپرینیور. اور وہ بندہ جو پہلے سے بڑے بزنس ہیں اور اسی طرح کا ایک نیا بزنس شروع کر لیتا ہے اسی کام کو. مثلا انارکلی میں بہت سال پہلے کسی شخص نے کام شروع کیا اور وہ تھا ڈیلوزی شوز. آپ میں سے جو لاہور کو پرانا جانتے ہیں نا ان سے پوچھیے گا ڈیلوزی شوز پہ صبح صبح لائن لگتی تھی, کیونکہ جوتا ریڈی میڈ کا کانسیپٹ نہیں تھا, جوتا بنوایا جاتا تھا. 80s 90s تک بھی مجھے ابھی بچپن میں یاد ہے, 6th کلاس میں مجھے یاد ہے شادی کا فنکشن تھا میرے انکل کا, تو جوتا بنوایا جاتا تھا, اس کا سائز پاؤں کا لے کے پھر جوتے کا آرڈر ہوتا تھا, پھر جوتا بنتا تھا, پھر وہ جوتے آپ پہنتے تھے, پھر وہ آپ کے پاؤں زخمی کرتا تھا, پھر آپ کمپلین کرتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے, تو وہ جو بنانے والا وہ کہتا نہیں پہن پاؤ گے ٹھیک ہو جائے گا. تو جوتا ورسز پیر کی جنگ میں کچھ دنوں کے بعد پیروں کے اوپر نشان پڑے ہوتے تھے اور آپ کا جوتا جو ہے وہ فٹ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. پہلی دفعہ یہ ہوا لاہور شہر میں کہ کسی نے ریڈی میڈ شوز کا کام شروع کیا. اب ڈلہوزی شوز پہلی دکان ہے اور باقی ساری جو دکانیں ہیں وہ کیا ہیں, بیسیکلی ایک انٹرپرینیور ہے اس میں سے, ایک انٹرپرینیور ہے وہ ڈلہوزی شوز ہے. باقی جتنی دکانیں وہاں پر ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں. میری بات آپ کو شاید سمجھ آئی کہ نہیں ہے. جو نئے آئیڈیا کے ساتھ کام شروع کرتا ہے نا پہلی بار اسے انٹرپرینیور کہتے ہیں. جو چلے چلائے کام کو کہنا لو جی ٹرینڈ بڑا ہے آج کل, اسی ڈیڈا نا آرگینک دا کام شروع کر دیا. تو آپ کوئی نئے آئیڈیا کے ساتھ نہیں ہے, پہلے مارکیٹ میں ٹرینڈ ہے آپ نے شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی. ہم کیوں مانتے ہیں کہ جو بل گیٹس ہے وہ ایک انٹرپرینیور ہے, ایلون مسک کو ہم انٹرپرینیور مانتے ہیں. اور میں کل, کیونکہ میری جو کل کی تقریر آج شام اپلوڈ ہو جائے گی, وہ صرف اس لیے سن لیجئے گا شام کو میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے کہ اس میں نے بات کی تھی کہ کس طرح کی پرسنالٹی ٹائپ کو کمپیوٹر سائنس میں آگے بڑھنے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی ٹائپ کو ڈھونڈیے, یہ ایک اسائنمنٹ ہے آپ کی. اور ہم نے ڈھونڈا دنیا کے 2 جو ٹاپ اس وقت ٹیکنالوجسٹ ہیں, ٹیک میں بڑا نام ہے, ایک بل گیٹس
اور دوسرا ایلون مسک جو ایک نیا بگ برین ہے. سر سے میں نے ابھی لفٹ میں کہا کہ وٹ از دی پرسنالٹی ٹائپ, ذرا سرچ کریں, آپ لوگوں کی اسائنمنٹ بھی ہے, وٹ از دی پرسنالٹی ٹائپ آف بل گیٹس. اٹس ناٹ دی پرسنالٹی اونلی, دی ورڈ از what is the personality type of Bill Gates. Number 2, what is the personality type of Elon Musk. The common thing in the both is the T, and the meaning of T is the logic. سر جو بندہ لاجیکل نہیں اچھا, جس کا لاجک اچھا نہیں ہے, وہ کمپیوٹر سائنس میں بڑا بندہ نہیں بن سکتا. سو یہ ایک چیز میں نے بتائی ہے, لیکن آپ ذرا سرچ کیجئے گا آپ کی ٹائپ کیا ہے, آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے. اینڈ دی نیکسٹ تھنگ از دی انٹرپرینیور اور بزنس مین کا فرق پتہ لگ گیا. انٹرپرینیور وہ ہے جو نئے آئیڈیا کے ساتھ آتا ہے اور چھا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور جو بزنس مین ہے وہ پہلے سے بڑے کام ہو رہے ہیں. دیکھیں امرود کی ریڑھی لگانے والا بھی بزنس مین ہی ہے, لیکن فرض کیجئے کہ وہ امرود بیچتا ہے اور ساتھ کچھ نیا کرتا ہے, آؤٹ آف دی باکس کچھ ایڈ کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں امرود تو دوں گا, لیکن جو میرے امرود کی پیکنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی, اور جو میرا مسالہ ہے ساتھ امرود کو لگا کے کھانے والا وہ ڈفرینٹ ہوگا. تو کچھ سم تھنگ نیو جیسی ہوگا نا باقی سب سے, تو اس کی کیٹیگری بدلے گی, بزنس سے وہ شفٹ ہو جائے گا کس طرف. اب آئی ہیو اے کویسچن, سوال یہ ہے زیادہ اپرچونٹیز بزنس میں ہے یا انٹرپرینورشپ میں. اسٹارٹ اپ کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 2023 میں پاکستان میں بے روزگار پی ایچ ڈیز کی تعداد تھی 4000, کیونکہ وہ کیا تھے, وہ انٹرپرینور نہیں تھے, وہ نئی سوچ کے ساتھ نہیں آ رہے تھے. تو وہ جو نئی سوچ کے ساتھ آنا ہے از اے بگ تھنگ. ہمارا پرابلم یہ ہے ہم لکیر کے فقیر ہیں. وہ کس ملک کا واقعہ ہے, ٹرکی کا واقعہ ہے, کہ وہاں دیکھا بہت سی بھیڑیں مر گئی ہیں کسی پہاڑ کے نیچے. انہوں نے ریسرچ کی تو انہوں نے کہا اصل میں کسی ایک بھیڑ نے چھلانگ لگائی تھی, باقی ساری بھیڑوں نے بغیر دیکھے بغیر سمجھے بھی چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دی. کسی نے نہیں سوچا کہ میں نے جانا کہاں پر. تو سارے ایک جگہ جو ہے نا رش لگا کے کھڑے ہوں گے, اور بندہ کہے گا پتہ نہیں کتنا امپورٹنٹ کام ہے, پیچھے کر کے ہٹا کے دیکھو گے باندر کا تماشا دیکھ رہے ہوں گے. سو یو آر ناٹ اے کراؤڈ. آپ انے وہاں نہیں چل سکتے زندگی میں. ڈسکور یور سیلف, اور نئے آئیڈیا کے ساتھ انٹرپرینور بننے کا خواب دیکھو جی. اب انٹرپرینور بننے کے لیے آپ کا کویشچن سر سے میں نے پوچھا جی, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں, ایک انٹرپرینور بننے کے لیے پیسے چاہیے یا آئیڈیا چاہیے. دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, یہ متھ اپنا کلیئر کر لو. کچھ نیا کرنے کے لیے, امپائر کھڑی کرنے کے لیے جی سب سے پہلی جو چیز چاہیے وہ پیسے نہیں ہیں, وہ آئیڈیا ہے. کیسے, میں مثال دیتا ہوں. آج سے 20 سال پہلے جب میں ٹریننگ کے بزنس میں آیا, یہ پوری دنیا میں انڈسٹری ہے, پبلک اسپیکنگ ٹریننگ. اٹس ناٹ دی ڈیبیٹنگ, اٹس اباؤٹ سم تھنگ کہ آپ کا کوئی ایکسپوجر ہے, آپ جانتے ہیں, آپ پریکٹیکل ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں. تو میں جب اس فیلڈ میں آیا تو جو میرے سینئرز تھے نا وہ ریکارڈ نہیں کرنے دیتے تھے. ڈاکٹر صاحب منع کرتے تھے, وہ ریکارڈنگ بند کر دیتے تھے, وہ سلائڈیں شیئر نہیں کرتے تھے, وہ نوٹس شیئر نہیں کرتے تھے. وہ ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ کرنے کی ٹی ڈی کے کی کیسٹ ہوتی تھی, سونی کا ریکارڈر ہوتا تھا, وہ ہم سے چھین لیتے تھے, ریکارڈنگ نہیں کرنے دینی. اس ٹائم پہ آؤٹ آف دی باکس مجھے خیال آیا کہ اگر اللہ مجھے علم دے اور کمیونیکیشن اسکل دے تو میں اپنا سارا کانٹینٹ اپلوڈ کر دوں. لیں جی, وہ آؤٹ آف دی باکس آئیڈیا تھا. اتنی سوچنے کی دیر تھی, میں اپنے ان لیکچرز کی وجہ سے دنیا کے 36 کنٹریز دیکھ چکا ہوں. اگر میں یہ دل بڑا کر کے اپلوڈ نہ کرتا تو سر میں بھی اس وقت کام ڈھونڈ رہا ہوتا, میں بھی صرف سوچ رہا ہوتا مجھے کرنا کیا ہے, مجھے جانا کہاں پر ہے. یہ صرف اپلوڈ کرنے کی دیر تھی کہ مجھے سال میں, صرف اس سال میں ابھی تک کے دن میں 14 دفعہ باہر فلائی کرنا پڑا. اس سے نیکسٹ ڈیز میں میرے 6 لیکچرز آ رہے ہیں آسٹریلیا میں. اگر اپلوڈ نہ کرتا اور میں کہتا نہیں جی علم میرا ہے, قبر تک جائے گا, کیڑے کھائیں گے, کسی کے کام نہیں آئے گا. آؤٹ آف دی باکس شیئرنگ میں گروتھ ہے, یہ دین کا پیغام ہے. اور یہ کوئی آؤٹ آف دی باکس کیا ہے, ٹرینڈ نہیں تھا. ٹرینڈ یہ تھا سیو, شیئر نہیں کرنا, پیڈ کورس بیچنے ہیں. میں نے کہا ہر چیز پبلک چلی جائے گی, لوگ فائدہ اٹھائیں گے, اللہ راضی کے اللہ کام دے دے گا. سو میری آپ سے درخواست ہے, اف یو آر ویٹنگ فار دیٹ کہ جیبیں بھریں گی اور میں کام کروں گا, سر زمانہ بدل چکا ہے. ایسا ممکن ہے کوئی ابھی ڈگری مکمل نہ کرے اور انٹرپرینور بن چکا ہو. میں خواب دیکھتا ہوں آپ کے لیے, یہ میرا ویژن ہے آپ کے لیے, اگلے کچھ سالوں میں ادھر سے یہ سب بچے انٹرپرینور بن کے نکلیں. اور بیٹا آپ کو اندازہ نہیں, آپ کے پیرنٹس بھی یہاں کچھ بیٹھے ہوں گے, کچھ نہیں آئے ہوئے, یہ کتنی محنت سے پالتے ہیں. میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں تو کرسنٹ, جب میں پہلے دن چھوڑ کے آ رہا تھا کرسنٹ اسکول میں,
تو مجھے یاد ہے 6 کلاس تک روز اس کو میں نے اسکول چھوڑنا لانا، اور یہ اسٹرگل تھی. آج میں وہ ساری محنت اس کی ماں کی اپنی محنت دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار الٹیمیٹ اگر بچے ناکام ہوں ماں باپ کی تھکاوٹ اور بڑھ جاتی ہے. بچے کامیاب ہو جائیں تو جتنے پیرنٹس بیٹھے ہیں وہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے، ساری زندگی کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. تو اللہ آپ کے پیرنٹس کو آپ کی بہت سی خوشیاں دکھائے. یو چوز اینڈ یو سلیکٹ اے ویری گڈ یونیورسٹی. دیکھو میں اس یونیورسٹی میں ایز اے ایڈوائزر ٹو چیئرمین ہوں اور ساتھ میں کمیونٹی انگیجمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں. اینڈ دی تھرڈ پارٹ، دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از انٹرنیشنل. 1-2 یونیورسٹیز کے چیپٹر میرے پاس ہیں. اس یونیورسٹی میں میرے 2 دفاتر ہیں. میں آپ کو بڑے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے مزاج میں جاب نہیں ہے، نہ میں جاب کے لیے آتا ہوں. یہ میری ایک انٹلیکچوئل نیڈ ہے کہ میں بچوں سے بات چیت کر رہا ہوں، میری فائنینشیل نیڈ نہیں ہے. اس یونیورسٹی میں موجود ہونا میری انٹلیکچوئل نیڈ ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مجھے کچھ نیا تیار کرنا ہے. میں ٹریول کرتے، بات کرتے، لفٹ میں بھی اترتے چڑھتے کچھ نہ کچھ سکھا دوں گا کسی کو. تو میری بیسٹ وشز ہیں، اللہ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ آپ کو انٹرپرینیور بنائے، اور اللہ آپ کو اپنے والدین کے لیے خوشی کا، سکون کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو.